بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد. عزیزان گرامی، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع کے تحت کچھ کہنے کی کوشش کروں گا وہ ہے کہ روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے. یقیناً اسلام کے اندر ہمیں ایسی تعلیم دی گئی ہے جو تعلیم ہمیں دین دنیا دونوں کے اندر رہنمائی کرتی ہے. آج میں اسی کے تعلق سے یہ بتانے کی کوشش کروں گا، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور کس چیز سے ہمیں افطار کرنا چاہیے. عزیز دوستو، مسنون یہی ہے کہ افطار کے لیے سب سے پہلے ہم رطب کھجور، جو آدھی کچی اور آدھی پکی ہوتی ہے، تازی کھجور سب سے پہلے اگر آپ کو ملے تو آپ اس سے افطار کریں. اور اگر کھجور تازی نہ ملے، آدھی کچی اور آدھی پکی، جسے عربی میں رطب کہتے ہیں، تو خشک کھجور سے افطار کیا جائے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو، یعنی خشک کھجور بھی نہ ہو اور رطب تر و تازہ کھجور بھی نہ ہو، تو ہمیں پانی سے افطار کرنا چاہیے. عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ آج کے اس تطور اور ترقی یافتہ دور میں رطب کھجور سے بھی اچھی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ہم کیوں نہ اس سے افطار کریں. لیکن نہیں دوستو، اس کے اندر حکمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سراپا باحکمت ہمارے اور آپ کے لیے ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ روزہ جب افطار کیا جائے تو سب سے پہلے رطب کھجور، اور اگر رطب کھجور نہ ملے تو سوکھی کھجور، جسے ہم اور آپ عرف عام میں چھوہارا بھی کہتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو سادے پانی سے افطار کرنا چاہیے. حدیث ہے، جس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو نماز سے قبل آپ جو بھی افطار کرتے تھے تو رطب کھجور سے، یعنی آدھی کچی اور آدھی پکی کھجور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیا کرتے تھے. اور اگر وہ نہیں ہوتی تھی تو سوکھی کھجور سے افطار کرتے تھے. اور اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تو آپ پانی کے چند گھونٹ سے افطار کر لیا کرتے تھے. اس لیے دوستو، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. اس میں کیا حکمت ہے، میں چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ العزیز اسے بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کھجور میسر نہ ہو تو سوکھی کھجور یعنی چھوہارے سے افطار کرے، اور اگر اسے چھوہارا بھی میسر نہ ہو تو چند گھونٹ پانی کے ذریعے سے وہ افطار کرے. اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ حضرت انس ہی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ چاہیے یہ کہ انسان رطب سے افطار کرے، سوکھی کھجور سے افطار کرے، اور اگر اسے نہ ملے تو ایسی چیز سے افطار کرے کہ جو چیز آگ پر پکی نہ ہو.
اور یہ حدیث موجود ہے سنن ابو یعلا کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دوستو اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے۔ حکمت وہ یہ ہے جسے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے روزہ کھولتے تھے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ کھجور کے ذریعے سے روزہ کھولا کرو، اور اگر وہ نہ ملے تو سوکھی کھجور سے، اور اگر سوکھی کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ کھولو۔ یہ دلیل ہے کہ آپ کی امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سراپا مشفق اور مہربان تھے، اور ان کو ہر وہ عمل بتاتے تھے جو ان کے لیے فائدے مند ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب روزہ رہتا ہے تو اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، بالکل اس کے معدے کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کھجور یا چھوہارے یا اس طریقے سے پانی سے روزہ کھولتا ہے تو اس کا معدہ جا کر کے اس میٹھی چیز سے تقویت حاصل کرتا ہے، اور اس کا معدہ اس میٹھی چیز کو، خاص طور سے جو کھجور ہوتی ہے یا جو چھوہارا ہوتا ہے، اس کی رطوبت کی وجہ سے معدے کے اندر طاقت پہنچتی ہے، اور وہ ایک طریقے سے کافی کارگر ہوتا ہے، اور جو انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان کیا کرتا ہے کہ خالی پیٹ تلخ چیز کھا لیتا ہے، یا ایسی چیز جو اس کے معدے میں جا کر کے ڈائریکٹ اسے لگتی ہے اور اسے نقصان کر دیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو ایسی تعلیم دی جو تعلیم اس کے لیے نہایت ہی کارگر اور فائدہ مند ہو، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے یا تازی ہو یا اسی طریقے سے سوکھی ہو، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ روزہ افطار کرتے تھے۔ اور اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چند گھونٹ سے افطار کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی تیکھی چیز یا اسی طریقے سے، حتیٰ کہ شہد بھی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہیں، اس لیے کہ پانی کے اندر وہ قوت ہوتی ہے کہ انسان جب روزے سے ہوتا ہے تو اس کا کلیجہ پانی کا محتاج ہوتا ہے، سوکھا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے خالی پیٹ کے اندر پانی ڈالتا ہے، پانی سے وہ روزہ افطار کرتا ہے، تو اس کا کلیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو جذب کرتا ہے۔ جو دن بھر کا سوکھا ہوا ہوتا ہے، جو تو متعطش ہوتا ہے، تو اسے جذب کرتا ہے اور اسے طاقت و قوت پہنچاتی ہے۔ یہ حکمت ہے کہ انسان کھجور سے، اور کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرے۔ بہت سارے لوگ افطار صبح میں شروع ہی میں تلخ چیز یا اس طریقے سے زیادہ تیکھی چیز استعمال کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دن بھر بھوکا ہوتا ہے اور اس کا معدہ خالی ہوتا ہے۔ جب وہ تلخ چیز کھاتا ہے تو معدے کے اندر ڈائریکٹ جا کر کے وہ لگتا ہے، اور بسا اوقات اس کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ خالی پیٹ کے اندر کھجور یعنی میٹھی چیز، خاص طور سے جو کھجور کے اندر جو حدید ہوتا ہے، یہ بڑا ہی طاقتور ہوتا ہے، اور ایک انسان جب اس چیز کو استعمال کرتا ہے تو اس کے پیٹ کے لیے جو نہایت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ ایسی چیز کا استعمال کیا جائے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو، جو مسلمان کے لیے فائدہ مند ہو، نقصان اسے نہ کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ رطب کھجور یا سوکھی کھجور سے جو ہے پہلے اپنے پیٹ میں ڈالے، اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں
تو پانی کا استعمال کرے۔ اس لیے دوستو آج بھی ڈاکٹروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک بھوکا شخص اگر اپنے پیٹ کے اندر ایسی چیز ڈالتا ہے جو تلخ ہوتی ہے تو اس کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہوتی ہے، اور وہ تلخ چیز جا کر کے اسے فوراً ضرر پہنچاتی ہے۔ اس لیے اسلام کی حکمت اور اسلام کے بتائے ہوئے ان چیزوں پر ہمیں دوستو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات بہت سارے لوگ ان چیزوں کو عمل میں نہیں لاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو مسنون طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے اور ہماری صحت کے لیے، ہمارے جسم کے لیے بہت ہی کارگر اور فائدہ مند ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ روزہ ہم ہمیشہ ایسی چیز سے افطار کریں جو خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔